بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مقابلہ کسی چیف جسٹس کے ساتھ نہیں، ماضی کے آنے والے یا کسی اور شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مقابلہ اس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے جو جسٹس بندیال کے طور میں سینئر جج کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس زمانے میں جو خط لکھ کے وہ مطالبات کرتے تھے، جن اصولوں کی بات کرتے تھے، انہی اصولوں سے ان کا مقابلہ ہے، اور وہی اصول قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پیچھا کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب کے ساتھ پاس اس وقت فی الحال کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں کوئی ایسا معاملہ جس کے اوپر خط نہ لکھا ہو، صدر کو خط نہ لکھا ہو، وہ میڈیا کو جاری نہ کیا گیا ہو، اور ایک معاملے کے اوپر خط نہیں انہوں نے لکھا تھا۔ جب یہ جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملنے گئے تھے نا اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے تھے، اور یہ جو ابھی انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں دباؤ کیا ڈالا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علم میں تھا۔ قاضی صاحب نے اس کی وضاحت بھی آج دی اپنی اس سماعت کے دوران۔ سماعت تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو خطاب کہنا چاہیے، جس میں قاضی صاحب کی زیادہ تر چلتا ہے، باقی تو بیچارے دیکھتے رہتے ہیں کب موقع ملے۔ تو قاضی صاحب نے کہا میرے پاس اس وقت کوئی اختیارات نہیں تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حضور آپ خط تو لکھ سکتے تھے، باقی معاملات کے اوپر آپ نے خط لکھا، اس معاملے کے اوپر خط کیوں نہیں لکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، قاضی صاحب اس زمانے میں کیا کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی اسامی خالی ہو جاتی تھی کسی بھی عدالت کے اندر، تو قاضی صاحب جو ہے بار بار کیا کرتے تھے کہ خط لکھا کرتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے، دیکھیں نا جی سپریم کورٹ کی فل سٹرینتھ نہیں ہے۔ اب اللہ ماشاءاللہ قاضی صاحب کی عدالت کے اندر ججز کی آسامیاں خالی ہیں، اب قاضی صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے، اب قاضی صاحب جو ہے کوئی کسی کو خط نہیں لکھ رہے۔ لیکن آج جسٹس جو ابراہیم خان ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے، اور انہوں نے تو اس دن کہا تھا کہ میں اپنی ایمانداری سے بتانے کو تیار ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی یا بے انصافی نہیں کی، جس کو حق دے سکتے تھے وہ دیا۔ انہوں نے خط لکھا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ خط لکھا ہے۔ اب قاضی صاحب کو اس کا جواب یہ ہے وہ دینا چاہیے، اور ظاہر ہے آپ قاضی صاحب چونکہ اس وقت خط لکھا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے، تو قاضی صاحب کو بتانا چاہیے۔ وہ اس خط میں کیا لکھتے ہیں، میں آپ کے پاس ایک ایک نقطہ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ خط جو ہے قاضی صاحب آپ کو بہت ہی بھاری دل کے ساتھ لکھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں جس کو یوں کہا جائے کہ تفریق کی گئی ہے، جس میں پسند یا من پسند، جس کو فیوریٹزم کہتے ہیں، اس اصول کو یا وہ چیز جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے دوران ہوا گیا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے وہ اس لیے ہے، اب انہوں نے کہا کہ چونکہ شفافیت اور جو میریٹوکریسی ہے اس کو اپ ہولڈ ہے، اور وہ آپ کا عہدہ تقاضا کرتا ہے، میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اس خط میں کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر 4 ججز کی آسامیاں خالی تھیں، اور اس دوران ایک جو جج ہیں ان کی تعیناتی کی گئی ہے، جو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے جو ہے ان کی ایلیویشن ہوئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر آگے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ آپ نے صرف ایک جج کی تعیناتی کی ہے، اور وہ بھی اپنے صوبے سے کی ہے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ میں 4 آسامیاں خالی تھی۔ ان کے مطابق میں اپنے بھائی جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے لیے خوش ہوں کہ ان کی تعیناتی ہوئی ہیں۔ اب لیکن سوال صرف یہ ہے کہ آخر میرا نام جو ہے وہ سینیورٹی میں یعنی سینئر بھی ہوں اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان میں، اور میرا کرائٹیریا ایلیجیبلٹی کا بھی فال کرتا ہے، اور اس کے تیسرے نمبر کے اوپر سپریم کورٹ میں آسامیاں بھی موجود ہے، تو آپ نے میری تعیناتی کیوں نہیں کی؟ اس کے اوپر مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اس میں مزید لکھا کہ اس وقت جو تمام چیف جسٹس ہیں تمام ہائی کورٹس کے، میں اس میں سیکنڈ سینئر چیف جسٹس ہوں، میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی ممبر ہوں، میں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی ممبر ہوں، اور ان کا میری یہ توقع تھی کہ کم از کم وہ نام جو کنسیڈر کیے جانے ہیں، جو لسٹ بننی ہے، میرا نام اس فہرست میں ہوتا، اور اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس پروسیس کے ذریعے جو اس کا ہوتا ہے، جو ڈیو پروسیس ہے، اگر اس کے ذریعے میرا نام مسترد کر دیتا
تو میں سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے اس فیصلے کو قبول کرتا. لیکن بہرحال میرا نام جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں کیا گیا. اب ان کے مطابق یہ جو آپ نے نہیں کیا اس سے لوگوں کے جو جذبات ہیں اور اس سے لگتا یہ ہے جیسے ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. پھر چونکہ قاضی صاحب اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں تو انہوں نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے. اب اس حوالے سے لائن ذرا پڑھیے گا جو چیف جسٹس نے لکھے. دا ٹیکس پیئرز ہو پے فار آور سیلریز, یعنی وہ تمام پاکستان کے ٹیکس دہندگان جو ہماری سیلریز ادا کرتے ہیں, یعنی پاکستان کے ٹیکس دینے والے لوگ, expect that vacancies are filled immediately so that the country may operate so that the court may operate at full strength and dispense justice. تو وہ ٹیکس دینے والے لوگ یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جو تمام آسامیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر تعیناتیاں کی جائے گی تاکہ جو انصاف ہے وہ فراہم کیا جائے. اب یہ سارا کچھ جو ہے ان کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے 31 سال جو ہے وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اس کو سرو کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیا گیا ہے بنیادی طور پہ ایک یہ شکایتی خط ہے. اب اس ساری صورتحال میں ان کا لب لباب یہ ہے کہ جناب آپ نے تعیناتی کی اور تعیناتی یہ بھی کی کہ ایک جج کی اور اپنی مرضی سے کی, اور آپ کے اس فیصلے نے مجھے مایوس کیا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اس کے اوپر جو بظاہر من مانی کی ہے, امتیازی سلوک اور جانبداری کی ہے, ظاہر ہے کہ یہ اس کا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب اب اگلی سماعت کے دوران وہ اس کا بھی جواب دے دیں گے کہ آخر یہ جو جانبداری ہے یا کیا وجہ ہے. اگر آپ نے ان کا نام مسترد بھی کرنا تھا تو یہ ضرور بتایا جانا چاہیے تھا. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اب یہ ان کی بات جائز ہے کہ جو اگر آپ میرا پروسیس کرتے اور اس کے بعد میرا نام نہ ہوتا تو پھر اس کی سمجھ آتی. اگلی طرف چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اڈیالہ جیل والا معاملہ ہوا, انہوں نے کہا جس سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم جانیں عمران خان کی سیکیورٹی جانیں. تو اس کو پنجاب حکومت نے بہت برا مانا, عظمہ بخاری صاحبہ اور باقی سب لوگوں نے بہت زیادہ. اب عمران خان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کی سیکیورٹی کو لے کے ہے, پھر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے کھانے میں کچھ ملایا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. خان صاحب نے اس نے صحافیوں کے سامنے جج صاحب کو کہا کہ آپ شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو حکم دیں یا اس حوالے سے ان کا معائنہ کروایا جائے. اب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد اب جو بشرا بی بی کی صحت کو دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت عملی طور پہ بشرا بی بی کو بھی لینے آ گئی ہے. لینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا ہے اور پنجاب حکومت کے چیف سیکرٹری کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا ایک پینل یا ایک ٹیم بھیجنا چاہتی ہے جو بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کرے. میرے خیال سے اس سے زیادہ شرمناک بات پنجاب حکومت کے لیے نہیں ہوگی کہ ایک دوسرا صوبہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ایک قیدی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ تو کر نہیں سکتے, تو آپ ہمیں موقع دے دیجئے اور ہماری ٹیم آئے, وہ ان کا معائنہ کرے, ان چیزوں کو کرے, تو کم از کم اس چیز کو جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ ہو سکے. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہی کہ جناب آپ اس کے اوپر کل مسلم لیگ نون کی حکومت یا جو نون لیگ والے ہیں وہ اس کے اوپر تپیں گے, غصہ ہوں گے کہ نہیں جی فلاں فلاں فلاں, لیکن اس کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے. اور جواب یہی ہے کہ آپ ان کا معائنہ کرائیں, آپ کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اس کی تحقیقات کرائیں. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے حماد اظہر پشاور میں, انہوں نے تو آج بڑا دلچسپ قسم کا تبصرہ کیا, کہنے لگے جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹاک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. میرے خیال سے یہ تاثر پنجاب حکومت کو ختم کرنا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے. اور یہ کام اس طرح آپ یہ کہ ہیلی کاپٹر میں یوں کھڑے ہو کہ آپ بنائیں, وہ اس سے نہیں لوگ متاثر ہوتے. اب زمانہ چلا گیا ہے جی, پورا گاؤں آ گیا, پورا گاؤں تو ہیلی کاپٹر کہیں پہ بھی اترے تو پورا گاؤں آ جائے گا. آپ اور میں جائیں, ہمارے پاس بھی کوئی ہیلی کاپٹر ہو تو ہمیں بھی لوگ دیکھنے آ جائیں گے کہ ہیلی کاپٹر والا یہاں کون آ گیا. تو خیر یہ اپنی جگہ کے اوپر باتیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس کا جواب دینا چاہیے اور اب ان کو یہ برا بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. اچھا ایک دو چیزیں اور ہیں, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سائفر والے معاملے کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہوا کیا, اور اس کے بعد بشرا بی بی اور یہ بھی معاملہ میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. تو عمران خان کو لے کے علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو یہ کیسے بتا دیا
کہ ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں ہوتا تو یہ جب حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو ایک وہ چیزیں مل ملا کے کر لی جاتی ہیں، چلیں اب اس طرح کر لیں، اب آپ کی باری ہماری. اب عمران خان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں اور وہ کھل کے عوام کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہے ہیں. لیکن آج شوکت بسرا صاحب نے جو گفتگو پریس کانفرنس کی بڑا تگڑا قسم کا بولے ہیں، اور بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو انہوں نے ایک بار پھر چیف جسٹس کے اوپر الزام لگایا، وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس اس پورے نظام کے سہولت کار ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آج عدالت میں ان کا جو رویہ تھا وہ ججز کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے وہ ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑے ہونے جیسا تھا. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر آج لکھا بھی ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دیکھیے جب سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو ایک ہی شخص بولا، اور جب وہ بولا تو پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ حکومت کو، اور خاص کر یہ جو اٹارنی جنرل ہے اس حکومت کے، شاید ان کو وہ ریسکیو کرتے تھے. جیسے ہی اب ایک معاملے کے اوپر آ کے کوئی جواب نہیں تھا، جب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بولے اور انہوں نے جب یہ سارا کچھ بتایا کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، پھر اس ضمانت کا حوالہ ہوا. بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں اس ضمانت کے اوپر جو اطہر من اللہ صاحب والی تھی اس پہ شاید فل کورٹ میں بھی ہوا ہے، اور بہت سارے ججز ناراض بھی ہوئے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو سائفر میں ضمانت کیسے دے دی. اب ضمانت بنتی ہے تو ضمانت دیں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جج صاحبان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس بات کے اوپر ناراض کیوں ہیں. اگر کسی کا حق ہے ضمانت تو اس کو ضمانت ملنی چاہیے. جج صاحبان کی تو کسی سے ذاتی خوشی یا ناراضگی نہیں ہوتی. لیکن اس سارے معاملے کے اوپر تحریک انصاف نے جو کہا میں نے آپ کے سامنے رکھا، نون لیگ نے جو کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. نون لیگ کہتی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ آصمہ شرازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی کارروائی بالکل فضول کارروائی تھی. یہ الفاظ ہیں رانا ثناء اللہ کے کہ بالکل فضول کارروائی تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، اور ان کے مطابق اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ سب کو اپنی صفائی دینے کا موقع ملے گا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ملے گا. اب یہ کوئی اور ہوتا تو قاضی صاحب شاید توہین لگا دیتے. اب یہ رانا ثناء اللہ تو نون لیگ کے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.